سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى سبحانه بالقرآن المجيد والقرآن الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. وہ پروردگار اور رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے. اس پروردگار کے لیے تمام تعریف، تمام حمد و ثنا، تمام توصیف اس خدا کے لیے ہے کہ جو پروردگار عالم انسان کو خلق کرنے سے پہلے اس کے لیے ہدایت کی راہیں ہموار کرتا ہے. اس پروردگار کے لیے تمام تعریف، تمام توصیف کہ جس نے دریاؤں کو روانی دی، موجوں کو فراوانی دی، چڑیوں کو چہک دی، کلیوں کو مہک دی ہے. تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے. اور بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے ہمیں مسلمان خلق کیا. یہ پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان خلق کیا ہے. اور اس پروردگار کا یہ نعمت ہے کہ اس نے ہمیں شیعان علی میں سے خلق کیا ہے. صلوات پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بے شک روئے زمین پر ایک خلیفہ خلق کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں. یعنی پروردگار نے یہ مسئلہ ختم کر دیا. یہ رکھا ہی نہیں کسی کے حق میں کہ تمہیں یہ اختیار دے دیا جائے کہ تم اپنے لیے ہادی اور رہنما خود سے چنو. پروردگار نے یہ کسی کو اختیار نہیں دیا. اب جب بات آتی ہے کہ خلیفہ بنانے کا تو بہت ہی عام سی بات ہے. ادر قوم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، بلکہ جو شہید راہ خدا ہے وہ زندہ ہے. اور قرآن کی آیت بھی یہی کہتی ہے کہ جو خدا کی راہ میں شہید ہو جائے اسے ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں. تو ایسے علماء، ایسے روئے زمین پر علماء ہیں جو ایسے چنندہ جواب ڈھونڈ کر لاتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ اگر تمہارا یہ ایمان محکم ہے، مستحکم ہے، اگر تمہیں یہ یقین ہے، اس بات کے قائل ہو کہ شہید مرتا نہیں ہے، تو پھر تمہیں یہ اختیار کس نے دیا کہ زندہ رسول کا جنازہ چھوڑ کر کسی اور کو خلیفہ بنا لو. صلوات پڑھ دے ورنہ تمہیں یہ اختیار کسی نے نہیں دیا ہے. یہ پروردگار نے اختیار رکھا ہی نہیں، اس مسئلے کو ہی ختم کر دیا. جب پروردگار نے فرشتوں میں یہ اعلان کر دیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو چونکہ جو ہمارا لیڈر ہوتا ہے، ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے، جو رول ماڈل ہونا چاہیے ہمارے لیے، وہ ہم سے بیسٹ ہونا چاہیے. یعنی ہم جیسا تو نہیں ہو. کیونکہ ہم ایک ٹیچر بھی اگر اپنے لیے ڈھونڈتے ہیں تو جو ہم سے زیادہ جانتا ہو ہم اسے ہی ٹیچر اپنے لیے بناتے ہیں. وہ ٹیچر کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ پڑھانے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو کوکنگ سکھانے والا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کرنے والا، اسے ٹیچر کہتے ہیں. تو ہم سے بیسٹ ہونا چاہیے جو ہمارا ٹیچر. تو یہ رول ماڈل جو ہمارے لیے ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، جو ہمارا رہبر، ہمارا ہادی ہوگا، جو ہمیں راستہ بتانے والا ہونا چاہیے، وہ ہم سے بیسٹ ہونا چاہیے، ہم سے بہتر جاننے والا ہونا چاہیے. تو اب فرشتوں کو جب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ مٹی سے خلق کرنے والا ہے، پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ میں مٹی کا پتلا، جب میں مٹی کا پتلا تیار کر دوں، اس میں روح پھونک دیا جائے تو تم سب سجدے میں گر پڑنا. یعنی پروردگار نے کہا میں مٹی سے انسان، ایک ایسا پتلا خلق کروں گا، ایسا انسان خلق کروں گا جو روئے زمین پر ہر مخلوق کے لیے ہادی اور رہنما ہوگا، اس کا خلیفہ ہوگا. تو اب فرشتوں نے یہ سوچا کہ کچھ ہستیاں جو عالم ارواح میں ہیں، جو عالم میں ہیں، جو پردے میں ہیں، ان ہستیوں کو چھوڑ کر فرشتوں نے جب غور کیا تو یہ دیکھا کہ مٹی کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ اگر اس کے اندر ایک دانہ ڈالا جائے تو وہ ہمیں 10 دیتی ہے. جب کسان کھیتی کرتا ہے تو ایک دانہ ڈالتا ہے تو وہ پورا ایک درخت دیتی ہے. اس درخت میں ہزاروں ہوتے ہیں.
تو یہ مٹی کی خاصیت ہوتی ہے، لیکن مٹی کے اندر ایک عیب بھی پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ وہ کبھی سیر نہیں ہوتی، مٹی کبھی سیر نہیں ہوا کرتی۔ میں زندہ مثال دے دوں، کتنی بارش ہو رہی ہے، باڑھ آ جاتی ہے لبالب، یہاں تک کہ انسان تباہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ کتنے ٹائم تک؟ کچھ ٹائم تک ہو رہتے ہیں، لیکن پھر پانی زمین کے اندر ختم ہو جاتا ہے، پھر زمین خشک ہو جاتی ہے، تو زمین سیر نہیں ہوتی۔ تو فرشتوں نے جب انہیں پتا چلا کہ مٹی سے خدا خلق کرنے والا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ ان ساری مخلوق میں اللہ نے ہمیں سب سے بیسٹ بنایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ہم فرما بردار مخلوق ہیں، ہم خدا کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں کہہ دیا سجدہ کرو تو ہم سجدے میں ہیں، ہم خدا کی اجازت کے بغیر سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ اللہ نے ہمیں رکوع کا حکم دیا تو ہم رکوع کرتے ہیں، ہمیں نہ اونگ آتی ہے، نہ ہم تھکتے ہیں، نہ ہمیں بھوک لگتی ہے، نہ ہمیں پیاس لگتی ہے، نہ ہم شکایت کرتے ہیں، نہ ہمیں موت آتی ہے، نہ ہمیں کوئی مرض لگتا ہے۔ تو یعنی کہ ہم ان سے زیادہ بیسٹ ہیں، ان سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو فرشتوں نے سوال کیا کہ پروردگار کیا تو ہم میں سے خلق کرنے والا ہے؟ یعنی یہ منصب جو ہوتا ہے، یہ جو عہدہ ہوتا ہے، اسے پانے کی خواہش فرشتوں میں بھی تھی، اسے پانے کی خواہش فرشتوں میں تھی۔ اور جب اللہ کسی کو خلیفہ بناتا ہے نا، تو جتنی زیادہ کوالٹی ہوتی ہے، جتنا ہمارے پاس جتنی زیادہ ڈگری ہوگی، اس کے حساب سے ہمیں جاب ملتی ہے نا، ڈگری کے حساب سے ہمیں جاب ملتی ہے۔ جتنی اونچی جتنی اچھی ڈگری ہوگی، اتنی اچھی ہمیں پوسٹ ملے گی، جتنی اچھی ہمیں پوسٹ ملتی ہے، اتنی بڑی ہمیں ذمہ داری بھی دی جاتی ہے، جتنی بڑی پوسٹ ہمیں ملتی ہے، اتنی بڑی ہمیں ذمہ داری بھی دی جاتی ہے۔ تو اللہ جو فرشتوں نے یہ کہا ہم میں سے خلق کرے گا، تو پروردگار نے کہا کہ نہیں، یہ تم میں سے نہیں ہے، بلکہ ہم انسان بنا رہے ہیں، مٹی سے خلق کریں گے۔ تو فرشتوں نے کہا پروردگار تو ان میں سے خلق کر رہا ہے جو کبھی سیر نہیں ہوتے، جو زمین پہ خوریزی برپا کریں گے۔ تو ندائے قدرت آئی کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تم اتنا ہی جانتے ہو جتنا ہم نے تمہیں بتایا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ اے میرے معصوم فرشتوں، انی عالم ما لا تعلمون، تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو پروردگار نے مٹی کا پتلا تیار کروایا، اور کروانے کے بعد جب اس میں روح پھونک دی تو فرشتوں سے کہا کہ سجدے میں گر پڑو۔ سب نے اللہ کی ہر فرما برداری کی، سب سجدے میں گر پڑے، لیکن وہاں بھی کوئی تھا جو سجدے میں نہیں گیا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے اور آدم مٹی سے خلق ہوئے ہیں۔ یہ دنیا دستور نہیں ہے کہ کمتر افضل جو ہے وہ کمتر کو سجدے کرے، لہٰذا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو پروردگار کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسی وقت اسے بارگاہ سے نکال دیا اور کہا کہ تا قیامت کے لیے تو لعنتی ہے، تو میری بارگاہ سے نکل جا۔ جب شیطان نکلا تو صحیح، لیکن ایسے نہیں نکلا، ایک وعدہ کر کے نکلا کہ پروردگار تو نے اس آدم کی وجہ سے، اس مٹی کے پتلے کی وجہ سے مجھے تو نے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، میرا بھی وعدہ رہا رہتی دنیا تک میں اسی اولاد آدم کو بہکاتا رہوں گا جس کی وجہ سے تو نے مجھے بارگاہ سے نکال دیا۔ میں تا قیامت کے لیے اولاد آدم کو تیری بارگاہ میں آنے ہی نہیں دوں گا۔ صلوات پڑھنے پر محمد میں انہیں بھڑکاتا رہوں گا، انہیں بھٹکا دوں گا، تمہاری بارگاہ میں نہیں آنے دوں گا۔ تو پروردگار کی ندا آئی کہ شیطان وہ اور نفس کے اسیر ہوں گے جو تیرے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ میں زمین پر ایسا نفس مطمئنہ خلق کروں گا جو اس دنیا میں بے نظیر ہوگا۔ صلوات پڑھنے پر محمد حسین انتہا ہے خدا کے کمال کی، حسین انتہا ہے خدا کے کمال کی۔ جب تک خدا رہے گا تب تک حسینیت رہے گی، جب تک خدا رہے گا تب تک حسینیت رہے گی۔ کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی۔ صلوات پڑھ دیں میں ایسا نفس مطمئنہ خلق کروں گا
کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملنے والا، جو بے نظیر ہے، جس کا کوئی نظیر نہیں ملنے والا، اور نفس مطمئنہ کا لقب اللہ نے کسے دیا ہے؟ تاریخ میں کوئی اور نہیں بلکہ ذات ابن حسین ابن ابی طالب ہے۔ سلوات پڑھ لیں۔ یہ وہی حسین ہے، جتنی بڑی پوسٹ ملتی ہے اتنی بڑی ذمہ داریاں ملتی ہیں۔ جب آدم نے کہا تھا نا، جب سلوات پڑھنے پر محمد جب شیطان مردود نے یہ وعدہ کر لیا، یہ چیلنج کر لیا کہ میں بہکا کر رہوں گا، تو شیطان ایک بات کو ہمیشہ ذہنوں میں رکھیں، شیطان اسے نہیں بہکاتا جو پہلے سے بہکے ہوئے۔ شیطان انہیں بہکانے میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہے، شیطان ہم سے زیادہ چالاک ہے، شیطان ہم سے زیادہ وقت کا استعمال کرنا جانتا ہے۔ یعنی جو شراب پی رہا ہے، شیطان اس سے نہیں کہتا کہ تم اور شراب پیو، بلکہ جو نماز پڑھ رہا ہے، شیطان اس سے کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا جو امپورٹنٹ کام ہے اسے چھوڑ کے ہم فضول کاموں میں لگتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو شیطان ہم سے زیادہ چالاک ہے، اور شیطان نے ایک شکل اختیار نہیں کی اولاد آدم کو بہکانے کے لیے۔ کبھی نمرود بن کر کے آیا، کبھی فرعون بن کر کے آیا، کبھی یزید بن کر کے آیا۔ ہر ایک حربہ اپنایا ہے شیطان نے، اور جب چیلنج کر لیا ہے تو پھر پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں ایسے ایسوں کو خلق کروں گا، میں ایسے ایسوں کو اس زمین پر خلق کروں گا کہ تم چاہ کر بھی انہیں نہیں بہکا سکو گے، تم اگر چاہو بھی تو انہیں نہیں بہکا سکو گے۔ میں نے آدم تو ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، آدم تو ایک چھوٹا سا میرا خلیفہ ہے جسے میں زمین پر بھیجوں گا۔ آدم تو زمین پر انسانیت پھیلانے کے لیے میں بھیج رہا ہوں، لیکن میں اس زمین پر ایسے ایسوں کو بھیجوں گا جو خود آدم کے خلافت کی ضمانت لیں گے۔ یعنی میں اللہ نے زمین پر ایسے معصومین کو بھیجا ہے جو 1,24,000 انبیاء کے گواہ بنے ہوئے ہیں۔ یعنی کوئی اور نہیں، ذات ابن ابی طالب ایک ایسی شخصیت ہے جو خود 1,24,000 انبیاء کی گواہی دیں گے۔ جب لوگوں سے، نبیوں سے پوچھا گیا آسمان پر کہ آپ کو کس بنا پر یہ اللہ نے نبوت دی ہے، تو فرماتون نبیوں نے کہا کہ یا نبی اللہ نے ہم سے 3 وعدہ لیا۔ پہلا وعدہ تو اپنی توحید کا اقرار کروایا، دوسرا وعدہ ہم سے آخری نبی کی نبوت کا اقرار کروایا، اور تیسرا وعدہ علی کی ولایت کا اقرار لیا۔ تب ہمیں جا کر کے یہ نبوت ملی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب نبیوں کو بھی نبوت علی کے ولایت کے اقرار کے بنا نہیں ملتی، تو پھر دنیا میں نہ جانے کیسے احمق ہیں جو اقرار جو کہتے ہیں کہ ہم علی کو نہیں مانتے، ہمیں علی سے کوئی واسطہ نہیں، انکار علی کا ہے اور خواہش جنت کی ہے۔ صلوات پڑھ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب شیطان نے چیلنج کیا تو اللہ نے جب حسین کو بھیجا تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی یزید کی؟ یزید کی بیعت صرف یزید کی بیعت نہیں تھی۔ اگر حسین یزید کی بیعت کرتے تو یہ نمرود کی جیت تھی، یہ فرعون کی جیت تھی، یہ شداد کی جیت تھی، یہ یزید کی جیت تھی۔ اور حسین نے سر کٹا کے یہ بتا دیا کہ دیکھو میں صرف اپنے نانا کا وارث نہیں ہوں، میں صرف اپنے بابا کی امامت کا وارث نہیں ہوں، میں صرف دین خدا کا وارث نہیں ہوں، میں وارث آدم بھی ہوں، میں وارث نوح بھی ہوں، میں وارث عیسیٰ بھی ہوں، میں وارث موسیٰ بھی ہوں، میں وارث ابراہیم بھی ہوں، میں وارث یوسف بھی ہوں۔ یعنی تا قیامت کے لیے اللہ نے جتنے ہادی بھیجے ہیں سب کی ذمہ داری اللہ نے میرے اوپر رکھی ہے۔ حسین نے بیعت جہاں کیا، ایک طرف شیطان جیت گیا اور ساری خدائی پروردگار کی ساری محنت ضائع چلی جاتی۔ اسی لیے حسین نے یہ کہہ دیا کہ یاد رکھو حسین سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا۔ صلوات پڑھنے پر سر کٹا کے حسین نے یہ بتا دیا کہ اللہ نے یہ جو بیعت سے میں نے انکار کیا، کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ نے آدم سے خاتم تک کی ذمہ داری میرے اوپر دی ہے۔ ان نبیوں کی بیعت ہے اگر حسین یزید کی بیعت کر دے،
اور اس طرح سے حسین نے دین اسلام کا دفاع کیا، دین اسلام کو بچایا کہ رہتی دنیا تک اسلام کا پرچم بلند ہے، رہتی دنیا تک اسلام کا پرچم بلند ہے۔ حسین نے حق اور باطل کا فرق بتا دیا، ایسا جہاد کیا حسین نے، اور اس طرح کیا کہ زندہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جہاد کا، جنگ کا یہ اصول ہے کہ اس میں جوان ہوتے ہیں، اس میں طاقتور ہوتے ہیں، لیکن جب حسین یہ قافلہ لے کر کربلا پہنچے تھے تو حسین کے ساتھ کوئی 6 مہینے کا بھی تھا، کوئی 13 سال کا بھی تھا، کوئی 18 سال کا بھی تھا۔ اب بیویوں آج 5 محرم ہو گئے، اس فرق پہ حسین کو ان کی بہن کے بچوں کا غصہ دینا ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جن پر ان کی ماں بھی نہیں ہوئی۔ جب 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے نکلا تھا تو کچھ دور جا کر یہ قافلہ ٹھہر گیا۔ مولا حسین نے عباس کو بلایا اور کہا بھیا عباس یہ قافلہ کیوں ٹھہر گیا؟ تو مولا عباس کہتے ہیں آقا عبداللہ اپنے بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں، شاید شہزادی سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جب جناب زینب کو یہ پتہ چلا نا کہ عبداللہ آ رہے ہیں تو عبداللہ جب قریب آئے ہیں تو جناب عباس وہاں سے ہٹ گئے۔ عبداللہ جناب زینب کی محمل کے قریب گئے اور جانے کے بعد چاہتے ہیں کہ گفتگو کریں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے ہاتھ جوڑے اور جوڑ کر کہتے عبداللہ اگر مجھے واپس لینے آئے ہو تو میں منع تو نہیں کروں گی، عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا حق ہے، میں منع تو نہیں کروں گی، مگر عبداللہ یاد رکھنا اگر زینب حسین کے ساتھ نہیں گئی تو حسین کے ساتھ ساتھ زینب کا جنازہ جائے گا۔ ابھی بھی وہ تڑپ گئے۔ عبداللہ رو کر کہتے ہیں عبداللہ بی بی میں آپ کو لینے نہیں آیا، آپ کے جد کا یہ قول ہے نا کہ جب سفر پہ جاتے ہیں تو صدقہ نکالتے ہیں نا، بی بی میرے پاس کچھ اور تو نہیں، میں 2 بچے لایا ہوں، جب حسین پر وقت پڑے گا ایک کو میری جانب سے صدقہ کرنا، ایک کو اپنی جانب سے صدقہ کر دینا۔ حبیبیوں شب عاشور نمودار ہو گئی۔ جب شب عاشور نمودار ہوئی ہے نا تو ہر خیمے میں چراغ کی لو دھیمی ہے، ہر خیمے میں مائیں اپنے بچوں کو سجا رہی ہے، انہیں پیار کر رہی ہے۔ 2 بچے ایسے ہیں جو خیمے کے باہر بیٹھے ہیں، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے بھیا سب کی مائیں انہیں سجا رہی ہے، بھیا کہ ہماری اماں ہمیں نہیں بلائے گی۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا بھیا تم نے سنا نہیں اب علی اکبر کا صدقہ ہے، صدقوں کو گھر میں نہیں رکھتے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، 2 بچے کبھی خیمے کے در پر جاتے ہیں، کبھی حسین کے خیمے میں جاتے ہیں، کبھی زینب کے خیمے میں جاتے ہیں۔ اتنی مجبوری ہے 2 بچوں کی، بیویوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ خیمے میں جاتے ہیں تو ماں بات نہیں کرتی، حسین کے پاس جاتے ہیں تو اجازت نہیں ملتی۔ جب حسین سے اجازت نہیں ملی نا، ایک مرتبہ زینب نے دیکھا خیمے کے پیچھے 2 بچے کھڑے ہیں، بچوں کو بلا کر کہتی ہے اے اولو محمد کیا اس بات کے منتظر ہو کہ میرے لیے گھر کا لاشا خیمے میں آ جائے تب مرنے جاؤ گے؟ بچے کہتے اماں ہم کیا کریں، بابو اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ بچوں کو لیا، اپنی رضا سنبھالی، بھائی کے پاس گئی، اپنا ابزابر پھیلا دیا، پھیلا کر کہتی ہے بھیا پردیس میں بہن بہت غریب ہے، ان کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بھیا انہیں مرنے کی اجازت دے دو۔ جب جملائے بیویوں حسین کہتے ہیں خدایا کوئی بھائی اتنا غریب نہیں ہوگا، مولا کیا ہوا؟ مولا کہتے ہیں بہنوں کے بچے تو بھائیوں کی جان ہوتے ہیں، شاید میں پہلا بھائی ہوں جو اپنے بہن کے
تیار کرنے کے بعد ماں کے پاس لائی ہے نا، تو دنیا کا دستور ہے مائیں جب بچوں کو رخصت کرتی ہے نا تو دعائیں دیتی ہے، سلامتی کی دعائیں کرتی ہے، ارے میرے لال جلد واپس آنا، خیریت سے جائے، خیریت سے آئے۔ یہ کربلا کی واحد ماں تھی جس نے پیار نہیں کیا، دعائیں نہیں دی، بلکہ نگاہیں تیز کر کے اور محبت سے کہتی ہے، اور محبت جب میدان میں جانا تو لان کے لانا۔ یہ دونوں بچے خیمے سے نکلے، میدان میں آئے، کربلا کی سرزمین سے گھوڑے دوڑانا شروع کیا، بہت میلوں دور نکل گئے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے بھیا ہمیں کتنی دور اور جانا ہے؟ تو بڑا بھائی کہتا ہے اے میرے بھیا تمہیں پتا ہے نا؟ ابا کہتی ہے یہ کربلا میرے اکبر کی جاگیر ہے، یہ کربلا کی سرزمین میرے اکبر کی جاگیر ہے، جہاں اس کی زمین ختم ہو جائے نا وہاں سے ہماری جاگیر شروع ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے کو ٹھہرایا، تلوار نے ہم سے نکالی، جنگ کرتے جاتے ہیں، جنگ کرتے کرتے جاتے ہیں۔ حسین کی نگاہ مقتل میں ہے، زینب کی نگاہ حسین پر ہے۔ جب تک حسین خوش تھے زینب پریشان تھی، جب تک حسین خوش تھے زینب پریشان تھی۔ ایک مرتبہ شور اٹھا بی بی زینب تمہیں مبارک ہو، کہا مبارک کس بات کی دیتی ہو؟ جناب زینب سے بیویوں نے کہا بی بی اب تک جو کام کوئی نہ کر سکا وہ تمہارے بچوں نے کر دیا، وہ کون سے کام؟ تو بیویاں کہتی ہے بی بی مبارک ہو آپ کو، آپ کے بیٹوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا ہے۔ جب یہ بات پتا چلی نا تو زینب سجدے میں گئی، رو کر کہتی ہے مولا مولا زینب کی آبرو رکھنا، ارے خیمے میں اصغر پیاسا ہے۔ جب ساحل کی سرد ہوا بچوں کے رخسار کو لگتی تھی نا تو بچے کہتے تھے بھیا کاش سکینہ کی مشق لے آتے، تھوڑا پانی تو مل جاتا۔ ابھی بھی اسی اثنا میں زینب کی نگاہ پھر بھائی کے چہرے پہ پڑی، جب بھائی کے چہرے پہ پڑی نا تو حسین پریشان نظر آئے۔ جب حسین پریشان تھے تو زینب خوش ہو گئی، جیسے حسین کو پریشان دیکھا نا تو زینب خوش ہو گئی۔ تبھی شور اٹھا، جب زینب خوش ہو گئی تبھی بیویوں میں شور اٹھا، مرتبہ فوجوں میں شور اٹھا کہ ارے یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں، انہیں تنہا نہیں مارو، ایک ایک نہیں مارو، اقبال کی ان پر ٹوٹ پڑو۔ آپ تصور کریں دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 13 یا 10 سال عمر بتائی جاتی ہے، ہزاروں کا مجمع تھا، کئی روز کے بھوکے پیاسے تھے۔ ایک مرتبہ شور اٹھا انہیں سب مل کر مارو، ایک مرتبہ دشمن ٹوٹ پڑے، مجھے نہیں پتا جب دشمن ٹوٹ پڑے نا بچوں نے صدا دی مامو مامو ہماری خبر لیجئے۔ ایک مرتبہ جب یہ صدا گونجی نا بیویوں تو مولا حسین ایک جانب سے دوڑے، ایک جانب سے عباس دوڑے۔ اپنے ذہنوں میں یہ رکھنا کہ لاکھوں کا مجمع ہے، 2 بچے ہیں، جب عباس کا نام کافی ہے احمد کے لیے، عباس کا جب نام سنا تھا مقتل میں عباس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بھگدڑ مچ گئی، مجھے نہیں معلوم زینب کے بچوں پر کیا گزری، مگر جب حسین وہاں پہنچے تو کیا دیکھا، چھوٹا بھائی اپنی جان گوا چکا تھا۔ حسین پہنچے، ایک مرتبہ سر اٹھا کر زانوں پہ رکھا، بچے نے اشارہ کیا
ماموں اپنا سر نیچے جھکائے، حسین نے سر نیچے جھکایا، بچے نے ہاتھ اٹھا کر حسین کے سر پہ رکھا، رکھ کر کہتے ہیں ماموں جان آپ کے امامت کی قسم ہے، جب خیمے میں جانا نا تو اماں سے کہنا ماموں اب دریا پہ گئے تھے مگر پانی نہیں پیا۔ ابھی بھی ہو حسین اور عباس نے لاشیں اٹھائے، خیمے کے در پر آ کر آواز دی اماں فضا، ارے کوئی زینب کو بلا دو، زینب کے بیٹوں کی بارات رن سے آئی ہے۔ لاشا لائے خیمے میں شہیدی، لاشا لا کے رکھا۔ ایک مرتبہ جناب فضا گئی، کہا شہزادی کو بلا لائے، زینب کو بلایا۔ زینب لاشے کے قریب آئی مگر پاس نہیں گئی، دور کھڑی ہے، حسین پر نگاہیں ہیں۔ حسین سمجھ گئے زینب کیا چاہتی ہے۔ زینب سے حسین نے کہا بہن میں امام وقت ہو کر